ساتھیوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ساتھیوں، جیسا کہ ہماری ویڈیو چل رہی تھی، پہلی ویڈیو میں ہم نے خطوط نگاری سے متعلق اہم باتیں جانی تھی۔ خطوط کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں، خطوط کسے کہتے ہیں، اور خطوط نگاری، مکتوب نگاری اور مراسلہ نگاری کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم مرزا غالب کی سوانح حیات اور ان کی طرز تحریر پر روشنی ڈالیں گے، یعنی ان کی ابتدا سے لے کر آخر تک، وفات تک ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی حالت زندگی کے بارے میں، ابتدائی زندگی کے بارے میں، کلام خصوصیات کے بارے میں اور ان کی اہم کتابوں کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ آج کی ویڈیو نمبر 2 ہے، نیو پیٹرن پر آدھارت ککشائیں ہیں۔ بورڈ استر پر جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہے، آپ سے بڑا سوال پوچھا جاتا ہے، مرزا غالب کی سوانح حیات اور ان کی طرز تحریر پر روشنی ڈالیے۔ تو ایک نثر سے متعلق شاعر کے بارے میں سوانح حیات پوچھی جاتی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، مکمل تھیوری نوٹس ہے اور ہمارا بھاگ 2 ہے، ککشا 12 ہے، ککشا 12 کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے یہ، اور کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ کارآمد اور مفید ہیں۔ تو ساتھیوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، جس سے ہماری نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ساتھیوں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مرزا غالب کا تعارف یعنی پریچے۔ تو مرزا غالب کا تعارف یعنی پریچے، مرزا غالب کی سوانح بیان کیجیے۔ یہ آپ کا ایگزام میں بڑا کوشچن پوچھا جاتا ہے، تفصیلی سوال پوچھا جاتا ہے، جس کو آپ کو جواب دینا ہے۔ ساتھیوں، ایگزام میں آپ کو کس طرح لکھنا ہے، اسی کے اکارڈنگ ہم نے یہ آپ کا پریپریشن تیار کیا ہے۔ تو آپ کو اس طرح لکھنا ہے جس سے ایگزام میں آپ کو اچھے نمبر ملے۔ تو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے مرزا غالب کا پورا نام۔ تو ان کا پورا نام تھا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ کیا تھا ساتھیوں؟ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ان کی ولادت یعنی پیدائش کب ہوئی تھی ساتھیوں؟ تو 1796 میں آگرہ میں۔ وفات یعنی انتقال کب ہوا؟ تو 1879 میں دہلی میں ہوا۔ ان کا تخلص تھا اسد اور غالب۔ پہلے اسد تھا، بعد میں انہوں نے غالب اختیار کر لیا۔ یعنی پہلے یہ جو تخلص رکھتے تھے، اپ نام رکھتے تھے، پہلے انہوں نے اسد رکھا، بعد میں انہوں نے غالب رکھ لیا۔ ان کا لقب تھا حیوان ظریف۔ یہ حالی نے ان کو ان کے کلام کو دیکھ کر حیوان ظریف کا لقب دیا تھا۔ تو الطاف حسین حالی کے استاد بھی ہیں مرزا غالب۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی سامانی جانکاری دیکھتے ہیں۔ تمہید جسے بولتے ہیں، پرستاونا، اس طرح آپ لکھیں۔ مرزا غالب 1796 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ ایک لڑائی کے دوران یہ مارے گئے۔ جو ان کے والد تھے، الور کی جو فوج ہے، راجستھان میں پڑتا ہے الور، جو الور کی فوج میں ملازم تھے، نوکری کرتے تھے۔ ایک لڑائی کے دوران یہ شہید ہو گئے۔ تو پھر ان کی پرورش چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ ان کا نکاح 17 سال کی عمر میں کر دیا گیا۔ ان کی بیوی کا نام امراؤ بیگم تھا۔ مرزا غالب کی بیوی کا نام امراؤ بیگم تھا۔ تو یہ ان کی سامانی جانکاری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابتدائی زندگی، ان کی شروعاتی زندگی کس طرح بسر ہوئی۔ تو غالب نے ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی، لیکن یہ تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے، یعنی مالی حالت کے کارن تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ غالب شادی کے بعد آگرہ چھوڑ کر دہلی گئے اور مرتے دم تک یہیں رہے۔ غالب دہلی میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی رہے۔ تو بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی مرزا غالب تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے ان کا 50 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا، یعنی 50 روپے مہینہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ ساتھیوں، آپ کو اس میں یہ بھی دھیان رکھنا ہے، مرزا غالب نے وظیفے کے لیے کلکتہ کا سفر بھی کیا تھا۔ اب ان کی جو تیسری اہم بات ہے، تیسرا ان کا دور رہے گا کلام خصوصیات، یعنی ان کی کلام کے خصوصیات کیا تھی۔ تو غالب نے نثر بولا جاتا ہے ساتھیوں غد بھاگ کو،
تو نثر کا آغاز فارسی زبان سے کیا، یعنی انہوں نے جو فارسی زبان کا آغاز کیا تھا تو پہلے ان کا تخلص اسد تھا اور بعد میں انہوں نے غالب اختیار کر لیا، یعنی پہلے ان کا نام شاعری میں اپ نام رکھتے تھے اسد، پھر بعد میں انہوں نے غالب اختیار کر لیا۔ تو آپ کو ان میں اہم باتیں دھیان میں رکھنا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں عام بول چال کی زبان کو استعمال کیا ہے، یعنی عام بول چال میں ان کے کلام کو لکھا ہے، مطلب غالب نے اپنے خطوط میں عام بول چال کی زبان کو استعمال کیا ہے، سادہ سلیس آسان زبان کو استعمال کیا ہے جس میں سبھی کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ غالب کے خطوط ان کی جان ہیں، یعنی جو غالب کے خطوط ہیں ان کی جان ہیں، زندگی کی مکمل داستان ہیں، یعنی ان کی خود سوانح عمری کے بارے میں غالب کے خطوط سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر غالب خطوط نہ لکھتے، غالب نے شاعری نہ کی ہوتی اور خطوط ہی لکھتے، تب بھی ان کا وہی مرتبہ مقام ہوتا جو آج ہے۔ تو ان کے خطوط میں موجود ہے، یعنی غالب کے خطوط ان کی جان ہیں، زندگی کی مکمل داستان ان کے خطوط میں موجود ہے۔ اردو خطوط نگاری میں غالب کو سنگ بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، یعنی اونچا مقام حاصل ہے۔ ان کے خطوط کی وجہ سے جدید نثر کی شروعات ہوئی، انہی کی وجہ سے جدید نثر یعنی نئے نثر کی شروعات ہوئی۔ ساتھیوں، مرزا غالب کے اشعار ہوتے ہیں، شعر ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں آج کے دور میں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر غالب نے شاعری نہ کی ہوتی اور صرف خط لکھے ہوتے ہیں تو بھی ان کا وہی مقام ہوتا جو آج ہے۔ غالب کا نثری سرمایہ خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف اوقات میں یعنی سمے میں اپنے دوستوں اور شاگردوں کو لکھیں۔ یہ غالب ہی تھے جنہوں نے مشکل اور پیچیدہ انداز بیان کو آسان بنایا، یعنی مشکل چیزوں کو بھی انہوں نے بہت آسان اور دلکش بنایا۔ بول چال کے انداز بیان سے مراسلے کو مکالمہ بنایا، یعنی بول چال سے انہوں نے اس طرح خط لکھتے تھے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی دو شخص آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ مراسلے کو مکالمہ بنانا یعنی دو شخص آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں۔ ان کے خطوط میں زندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی جیتے جاگتے ماحول میں بیٹھا ہے اور وہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ مختصر طور پر ہم غالب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو ادب پر غالب ہیں۔ تو ساتھیوں، ایک بڑا سوال یہ آپ سے یہ بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک سوال آپ سے یہ بن سکتا ہے، غالب کے خطوط کی خاص خوبی اور اہمیت واضح کیجیے، یعنی اسپشٹ کیجیے، بیان کیجیے۔ تو کس طرح آپ لکھو گے؟ تو مختصر القاب آداب، یعنی غالب نے خطوط کے اندر مختصر القاب آداب کا استعمال کیا ہے، یعنی کم الفاظ میں زیادہ بات کو پیش کیا ہے۔ تو غالب نے زمانے کی روایت سے ہٹ کر القاب آداب کا استعمال کیا ہے، یعنی زمانے کی جو روایت تھی، بڑے چوڑے لمبے القاب آداب استعمال کیے تھے، اس سے انہوں نے چھٹکارا دلایا۔ تو مختصر القاب آداب ہوتے ہیں، غالب نے زمانے کی روایت سے ہٹ کر القاب آداب کا استعمال کیا۔ دوسرا ان کا ہے مراسلے کو مکالمہ، یعنی غالب کے جو خطوط ہے اس کو پڑھ کر ایسا لگتا تھا کہ دو ویکتی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو غالب کے خطوط کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے دو شخص باتیں کر رہے ہیں۔ تیسرا جو اس کا رہے گا، خطوط میں شعر و شاعری کا خاصا استعمال کیا ہے۔ اب خطوط میں بھی ہم دیکھیں تو کئی جگہوں پر انہوں نے شعر و شاعری کا استعمال بھی کیا ہے۔ غالب کے خطوط میں 1857 کے غدر کی داستان چھپی ہے۔ تو غالب کی جو خطوط ہے اس میں 1857 کی جو کرانتی ہے اس کے نقوش بھی ملتے ہیں، یعنی ان کی پوری داستان ملتی ہے، کہانی ملتی ہے، قصہ ملتا ہے۔ پانچواں ہے، غالب کے خطوط میں شہر دلی کی داستان موجود ہے، یعنی دلی شہر کی پوری داستان انہوں نے خطوط میں استعمال کی ہے۔ غالب کے خط سے ان کے عزیز اور خاص دوستوں کی جانکاری ملتی ہے۔
غالب کے جو خطوط ہیں ان کے عزیز دوستوں اور خاص دوستوں کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ غالب کے خطوط سے جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو غالب کے خطوط سے جدید نثر کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ غالب کے خطوط سے ادبی مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ ادبی مسائل کا پتہ چلتا ہے، ادبی یعنی ساہتیہ مسائل کا، ساہتیک جو کارن ہوتے ہیں ان کے مسائل کا کس انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مختصر طور پر یعنی چھوٹے روپ میں ہم غالب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو ادب پر غالب ہیں۔ غالب کی اہم کتاب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو غالب کی اہم کتابیں کون کون سی ہیں۔ غالب کا سب سے بڑا نثری کارنامہ ان کے اردو خطوط ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی کتابیں دیکھتے ہیں۔ پنچ آہنگ، مہر نیمروز اور دستمبو غالب کی فارسی کتابیں ہیں۔ تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، پنچ آہنگ، مہر نیمروز اور دستمبو غالب کی فارسی کتابیں کی اہم کتاب ہے۔ فارسی کی اہم کتاب ہے۔ پنچ آہنگ میں فارسی کے نمونے ملتے ہیں اور مہر نیمروز میں غالب کی تاریخ پر لکھی گئی اہم کتاب ہے، جبکہ دستمبو روزنامچہ ہے۔ تو ساتھیوں امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ عود ہندی اردو خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 1868 میں شائع ہوا۔ تو آپ کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے، اردو خطوط کا ان کا پہلا مجموعہ عود ہندی ہے اور 1868 میں شائع ہوا، اور ان کا اردو معلیٰ اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے جو 1869 میں شائع ہوا۔ تو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے، اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ غالب کا اردو معلیٰ ہے جو 1869 میں شائع ہوا۔ غالب نے جن لوگوں کو خط لکھے ہیں ان میں مرزا ہرگوپال تفتہ اور میر مہدی مظروح، ان دو کو سب سے زیادہ خطوط لکھے ہیں۔ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے مرزا غالب نے کن دو لوگوں کو سب سے زیادہ خط لکھے ہیں، تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے مرزا ہرگوپال تفتہ اور میر مہدی مظروح، ان دو کو سب سے زیادہ خطوط لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ منشی نبی بخش حقیر، مرزا حاتم علی مہر، چودھری عبدالغفور سرور، میاں داد خاں سیاہ، ان لوگوں کو انہوں نے خطوط لکھے ہیں۔ یہ سبھی غالب کے مکتوب الیہ ہیں، یہ سبھی کیا ہیں؟ غالب کے مکتوب الیہ ہیں، یعنی ان کے شاگرد، بزرگ، عزیز دوست ہیں جن کو یہ خطوط لکھتے ہیں۔ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام غالب کا 1857 کے غدر سے متعلق اہم خط ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور منشی نبی بخش حقیر کے نام ہاتھرس کے بلوے سے متعلق غالب کا اہم خط ہے۔ تو ساتھیوں یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی؟ آپ فیڈ بیک ضرور دیں، آپ کمنٹ کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ ساتھیوں اگلی ویڈیو میں ہم ان کی جو انہوں نے خطوط لکھے تھے اپنے شاگردوں عزیزوں کو، پہلا خطوط دیکھیں گے 1857 سے متعلق جو مرزا ہرگوپال تفتہ کو لکھا گیا تھا، اور دوسرا بلوے سے متعلق جو انہوں نے منشی نبی بخش حقیر کو لکھا تھا، ان سے متعلق اہم سوالات ہوں گے جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ ابجد والے سوال بھی ہوں گے، مختصر ترین سوال ہوں گے اور مختصر سوال ہوں گے، اور تفصیلی سوالات ہوں گے۔ تو ساتھیوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں، اور اس میں آگے بھی ہماری کلاسیں چلیں گی اور ڈیمو کلاسوں کے طور پر ہم یہ کلاسیں چلا رہے ہیں۔ تو ساتھیوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، بہت بہت شکریہ۔